أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزه والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر غصانها معتدلا وثمارها متهدلا مولده بمكة وهجرته بطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله تعالى والعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک مرتبہ اور سب مل کے صلوات بھیجنے والا اس رضا خانے میں آپ حضرات سلسلہ مجالس کی 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں آیے تطہیر کے ذیل میں گفتگو ہے اس نسل پر جو نسل کعبے کی نسل ہے اس شجرے پر جو شجرہ کعبے کا شجرہ ہے اس خاندان پر کہ جس کو مکین کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہے کعبے کی بہاریں جس خاندان کے دم سے ہیں اسی گھر کا چشم و چراغ کعبے کا چراغ ہے
گفتگو صلوات بھیج دیں محمد والا. ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز. گفتگو اس مرحلے پر آ چکی تھی اور کل تقریر یہاں سے مڑ گئی تھی کہ ایک ماں رکن یمانی پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہی ہے کہ انی مومنتم بکا وبما جاء من عندك من كتب ورسل انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل. پروردگار میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر بھی، تیری کتابوں پر بھی، تیرے رسولوں پر بھی، اور میں تصدیق کرنے والی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی. عجیب بات یہ ہے کہ ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرنے والوں نے بنت اسد کے ایمان سے متعلق کوئی بحث نہیں کی. 1400 سال میں جتنے مورخین اب تک گزرے جنہوں نے ایمان ابو طالب کو موضوع بنایا اور ابو طالب کے ایمان پر یہ بحث کی کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان سب نے بالاتفاق یہ بات تسلیم کی کہ بنت اسد مومنہ بی بی ہیں. یہ بات میں نے اس لیے چھیڑ دی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میرے مولا کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص نے یہ کہا کہ فرزند رسول آپ کے دادا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. توجہ کیجئے گا، آپ کے دادا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. اگر معصوم یہ جملے ارشاد نہ فرماتے تو مجھ میں کیا جرأت تھی کہ میں کہہ سکتا، لیکن وارث معصوم صاحب علم لدنی رسول کا وارث بیٹا اپنے دادا اور اپنی جدہ کی عظمت پر گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کہا کہ میرے دادا نے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بتا کہ بنت اسد کے ایمان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ جیسے ہی حضرت نے اس سے یہ پوچھا، کہا وہ تو مومنہ بی بی تھیں. اب امام بول رہے ہیں وہ تو مومنہ بی بی تھیں. تو امام نے کہا اچھا، جب وہ مومنہ بی بی تھیں اور تیرے خیال میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر یہ بتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا فرزند رسول میں نے قرآن تو پڑھا ہے. کہا کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اپنے نبی پر اللہ نے حکم اتارا آغاز اسلام میں، ابتدائے اسلام میں، کہ جن گھروں میں شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک نے ایمان کو قبول کیا ہے اور دوسرے نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، اے میرے محبوب ان میں جدائی ڈلوا دو، اس لیے کہ اب ان کا رشتہ باقی نہیں رہا. زین العابدین بول رہے ہیں ان میں جدائی ڈلوا دو، ان کا رشتہ باقی نہیں رہا. کہا آیت تو قرآن میں ہے، کہا ہے نا. کہا نبی پہ حکم آیا، کہا آیا. کہا نبی نے اللہ کی حکم عدولی تو کبھی نہیں کی، کہا نہیں کی. کہا تو یہ کیسا نبی تھا جس نے امت پہ حکم نافذ کر دیا، گھر میں نہیں کیا؟ جس نے امت پہ تو حکم
کو نافذ کیا مگر گھر میں نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھے امام ایمان ابو طالب کی دلیل دے رہے تھے؟ امام نے قیامت تک کی فکر رکھنے والے ذہنوں کو متوجہ کیا ایک اور سمت، اور اسی سمت میں اب لے کر جا رہا ہوں۔ ایک بات امام نے کہی ہے، ایک بات سمجھائی ہے۔ جو کہی ہے وہ مورخ نے لکھ دی، جو سمجھائی ہے وہ مورخ کو کیا پتا؟ وہ جو سمجھائی ہے اس کا علم مورخ کو نہیں ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن نے آ کر یہ طے کر دیا کہ اگر زوجہ مومن ہے شوہر مومن نہیں، اگر شوہر مومن ہے زوجہ مومن نہیں، جدائی ڈلوا دو۔ جدائی ڈلوا دی رسول نے۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھے گی، پیچھے نہیں جائے گی۔ جیسے جیسے عظمت بڑھتی جائے گی، اب میں ایک مشکل سوال آپ سے پوچھنے والا ہوں، ذرا یہ تو بتائیے مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کتابیں کھنگالیے، علماء سے پوچھئے، محدثین سے سوال کیجئے کہ مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ 1400 سال کے علماء متفق ہیں اس بات پر کہ قرآن نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر تطہیر کی سند دی، پھر مصطفیٰ کیا، اور عالمین کی عورتوں پر مصطفیٰ کیا، تو مریم سیدہ نساء العالمین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب رسول نے یہ کہا کہ اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کے بعد حدیث ارشاد فرمائی کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تو بڑھ کے کسی نے رسول سے پوچھا مریم بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، زہرا بھی سیدۃ النساء العالمین ہے؟ رسول نے کہا ہاں ہاں مریم بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، زہرا ہر زمانے کی عورتوں۔ زہرا ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور میں ذکر کر چکا کہ عیسیٰ کی ولادت کا معاملہ قرآن نے کیوں کر بیان کیا، اسے محفوظ رکھیے گا۔ اسی تسلسل میں گفتگو کر رہا ہوں، جب تک مریم کی داستان قرآن میں رکھی ہوئی ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے جو معصوم کی ماں ہوگی وہ سیدۃ النساء العالمین ہوگی۔ جو معصوم کی ماں ہوگی وہ سیدۃ النساء العالمین ہوگی، اس لیے کہ معصوم اور بچوں کی طرح نہیں آتا۔ اب یہ کہ زہرا سے مریم کا تقابل ممکن نہیں ہے، اس پر تو بات ہی نہیں کرنا، اس لیے کہ وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ پیغمبر آئے، دو جملے کہوں اور آگے بڑھ جاؤں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ پیغمبر آئے اور ایک دن زہرا نے دعوت کی، ایک دن علی نے دعوت کی، ایک دن حسن حسین نے دعوت کی۔ جب تیسرے دن کی دعوت سے نبی جانے لگے، گھر کی کنیز نے ہاتھ جوڑے، فضہ نے یا رسول اللہ کل ہماری طرف سے دعوت ہے۔ رسول آ گئے، اب جو آئے تو کہا ہم آئے ہیں، فضہ نے ہماری دعوت کی ہے۔ زہرا نے کہا فضہ نے ہمیں نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، فضہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اب جو حجرے کا پردہ ہٹایا تو فضہ مصلی پہ بیٹھی ہے اور فضہ کے سامنے جنت کے خوان رکھے ہیں۔ رسول نے جملہ ارشاد فرمایا زہرا تیرے گھر کی کنیز کی عظمت عیسیٰ کی ماں کے برابر ہے۔
پیغمبر ہے ان کے لیے بھی جنت سے آیا، ان کے لیے بھی جنت سے آیا۔ رسول نے فضہ کا ذکر کر کے بتا دیا زہرا اور مریم کا مقابلہ نہ کرنا، زہرا اور مریم کا موازنہ نہ کرنا۔ رسول نے حدیث دے کے بتا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مریم کے لیے اگر قرآن کہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، دو مرتبہ کی استفائیت ہے اور ایک تطہیر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پوچھا راوی نے فرزند رسول یہ دو دفعہ کی استفائیت کیسی ہے؟ کہ ایک یہ ہے کہ عمران کی بیٹی ہے اس لیے مصطفیٰ ہے، دوسرے یہ کہ عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے مصطفیٰ ہے۔ اقبال بہت ذہین تھے جنہوں نے اس آیت کے مفہوم کی گہرائی کو سمجھ لیا، اسی لیے اقبال کی نظر وہ دیکھ رہی تھی جو کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ مریم کی زندگی میں استفائیت کے دو پہلو ہیں، عمران کی بیٹی ہے، توجہ، عمران کی بیٹی ہے اور عیسیٰ کی ماں ہے، دو حوالے ہیں مگر ایک حوالے کی پھر کمی ہے، اس لیے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود، اس ساری بات کے باوجود زہرا کے لیے یہ حوالہ نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، وہ علی کی زوجہ ہے، وہ حسنین کی ماں ہے، نہیں نہیں۔ جب خطبہ فدق فاطمہ نے ارشاد فرمایا تو زہرا نے نہ یہ تعارف کرایا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، علی کی زوجہ ہوں، حسنین کی ماں ہوں، نہیں، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے میں کائنات کی واحد خاتون ہوں جسے کسی مرد کے تعارف کی ضرورت حوالے کی نہیں ہے۔ جملہ سنو، اس لیے کہ چادر تطہیر میں نبوت کا بھی حوالہ ہوں، میں ولایت کا بھی حوالہ ہوں، میں امامت کا بھی حوالہ ہوں۔ صرف شیعہ روایت نہیں ہے، حدیث قصہ کو بڑے بڑے علماء نے روایت کیا ہے۔ علماء اسلام نے بھی رہ گیا دائرہ شیعت کا مسئلہ تو اس پہ بھی سن لیجئے۔ یہ بحث آج سے 15 سال پہلے قم میں چھڑ گئی تھی، حوزہ علمیہ کے طلباء میں جب یہ بحث چھڑی تو انہوں نے اپنے وقت کے دو جلیل القدر فقہا جن میں سے ایک رحلت پا گئے، ایک زندہ ہے، دونوں کا نام لے رہا ہوں، آقا جواد تبریزی اور آقا شیخ حسین وحید خراسانی کو تحریر لکھ کر بھیجی کہ کہا گیا ہے کہ مفاتیح الجنان میں حدیث قصہ آخر میں نقل کی گئی ہے تو سند معتبر نہیں ہے۔ جملہ سنیں گے دونوں فقہا نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا سند معتبر پہ بحث نہ کرنا، بس یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی حدیث قصہ کی صحت سے انکار کر رہا ہے تو کم از کم دائرہ شیعت سے باہر ہے۔ مسلمات عقائد شیعہ کے خلاف اگر کوئی بولے تو پوچھئے
جملہ نہ ضائع کیجیے گا، فقہا کی دلیل دے چکا، اب اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ جب کوئی پوچھے حدیث کسا کی کیا سند ہے تو اس سے پوچھئے اس کی کیا سند ہے کہ آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں۔ اس کی کیا سند ہے؟ سند پہ کیا بحث ہے؟ حدیث قصہ سب سے بڑی بات یہ ہے، شیعہ سنی علماء میں کتنے ہی محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اسے روایت کیا، اور صرف محدثین نے نہیں، اکابر صحابہ نے، اکابر صحابہ نے نہیں، اکابر صحابیات نے۔ یہ واقعہ ہوا، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ واقعہ ہوا ایک گھر میں ہے، پیغمبر نے دہرایا ہر حجرے میں ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے سیدہ کے گھر میں ہوا ہے واقعہ، مگر اس کے بعد نبی نے ہر حجرے میں دہرایا ہے، تبھی تو مختلف لوگوں سے روایت ہے، تبھی تو مختلف لوگوں سے روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، امہات المومنین سے روایت ہے، اصحاب رسول سے روایت ہے۔ چادر کا کونا اٹھا کے پوچھا گیا، میں بھی آ جاؤں؟ میں بھی آ جاؤں؟ سوال تو یہ جناب ام سلمہ نے بھی کیا تھا، مستدرک حاکم نے شاپوری، وہیں سے قاضی نور اللہ الشوستری علی اللہ مقامہ نے شرح آیہ تطہیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ نہیں پوچھا کیا میں بھی آ جاؤں، بہت ذہین خاتون ہے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا میں بھی آ جاؤں، انہوں نے پوچھا الست من اہل بیتک، کیا میں اہل بیت میں سے ہوں؟ کیا میں اہل بیت میں سے ہوں؟ اس کے معنی ام سلمہ یہ سمجھ گئی تھی کہ جو چادر میں ہے وہی اہل بیت ہے۔ جو چادر میں ہے وہی اہل بیت ہے۔ رکا ہوں کسی منزل پر، واپس جاؤں گا بتوفیق الہی، بتائی دے محمد و آل محمد۔ جناب ام سلمہ یہ سمجھ، ام سلمہ کو جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ رسول کی زوجہ ہیں، بس اتنا ہی لوگ جانتے ہیں نا۔ ذرا سا میں تعارف کرا دوں ام سلمہ کون ہے۔ حضرت عبد المطلب رسول کے دادا، حضرت عبد المطلب کی بیٹی عاتقہ، عاتقہ کی بیٹی ام سلمہ۔ حضرت عبد المطلب رسول کے دادا، عبد المطلب کی بیٹی رسول کی پھوپھی، رسول کی پھوپھی عاتقہ کی بیٹی ام سلمہ، رسول کی سگی پھوپھی زاد بہن، ہاشمی لہو ہے۔ یہ تعارف ہو جائے تو جملہ کہوں، ہاشمی لہو ہے، ہاشمی۔ ہاشمی کتنی ذہین اور بابصیرت خاتون ہے، ہاشمی لہو ہے، اور پوچھ رہی ہے الست من اہل بیتک، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ اور رسول کہہ رہے انکی علی خیر، تم خیر پر ہو، قومی مکانک، جہاں ہو وہیں رہو، جہاں ہو وہیں رہو۔ تو اب جملہ کہنے کی اجازت ہے، ہاشمی لہو ہے، ہاشمی، باہر کا لہو نہیں ہے، گھر کی بیٹی ہے، جملہ نہ ضائع کرنا۔ ہاشمی لہو کی بیٹی تو چادر میں آ نہیں سکتی، عرب کے بدوؤں کی بیٹیاں کیسے؟
سلمہ، روایت کرنے والوں میں جلیل القدر بی بی، اور ہر گھر میں ہر حجرے میں یہ الگ بات ہے، یہ بھی عرض کر دوں، آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے 7 ہجری میں، 7 ہجری میں، اور رسول در زہرا پہ سلام کرتے ہیں 2 ہجری میں۔ آیہ تطہیر کے نزول سے 5 سال پہلے رسول نے چوکھٹ پکڑ کر در زہرا پہ سلام کیا ہے۔ آیہ تطہیر کے نزول سے 5 سال پہلے جب بیٹی کو بیاہ چکے، 2 ہجری میں شادی ہوئی ہے، 2 ہجری میں سیدہ کا عقد ہوا ہے، اور 2 ہجری ظاہر ہے رسول آئے ہیں، بدر کی جنگ ہے، بدر کی جنگ کے بعد شادی ہے، اور شادی کے بعد احد کی جنگ ہے، 2 جنگوں کے درمیان شادی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ہندوستان والے نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ جب شادی ہوتی ہے تو بزرگ آ کر کچھ نہ کچھ تحفے میں دیتے ہیں، کہیں سلامی کہیے، کہیں منہ دکھائی کہیے، دلہن کے لیے منہ دکھائی ہے، دولہا کے لیے سلامی ہے۔ بدر کی جنگ ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے، احد کی جنگ ہوئی ہے، شادی ہو گئی، اللہ نے ذوالفقار سلامی میں بھیجی ہے۔ ذوالفقار سلامی میں بھیجی ہے، اور اس شان سے آئیے محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جبریل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک بات پوچھوں، آغا سروس صاحب تشریف فرمائے، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے، بچپن سے سن رہے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ جبریل شاعر ہے؟ بھئی آغا صاحب یہ مصرع بحر میں ہے نا، وزن میں ہے، بحر سے تو خارج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصرع تو ہے، فقرہ نہیں ہے، اور مصرع ہے تو اس کے معنی پھر یہ ہے کہ جبریل شاعر ہے، تو آپ کہیں گے جبریل شاعر ہو نہیں سکتا، امین وحی ہے، جو اللہ بھیجتا ہے وہی لاتا ہے۔ توفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، جو اللہ بھیجتا ہے وہی لاتا ہے، تو جبریل کا تو مصرع نہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے مصرع اس نے کہہ کے بھیجا ہے۔ اور کیسے کہوں، ہم نے سنا تھا دنیا محبت میں شعر کہنے لگتی ہے، لوگ محبت میں شاعر ہو جاتے ہیں، اللہ نے علی کی محبت میں مصرع کہا۔
چاہتا ہے پالنے والے، مصرع کہہ کے بھیجا محبوب تیرا مصطفیٰ ہے، مصرع تو نے علی کے لیے کہا۔ محبوب تیرا مصطفیٰ ہے، مصرع تو نے علی کے لیے کہہ کے بھیجا، نبی کے لیے کہہ دیتا، نبی پہ تو قرآن اتارا کہ میں نے شعر نہیں سکھائے ہیں، یہ قرآن ہے، اور علی کے لیے مصرع جبریل کو دے کے بھیجا کہ پڑھتے ہوئے جانا تو قدرت آواز دے گی، تم کیا جانو ہمارے راز، عالم کفر کی تنہائی میں ہمارے محبوب کی اکیلی مدح کرنے والا علی کا باپ ہے، اس کے احسان کا بدلہ اس احسان کے سوا کچھ نہ تھا۔ جملہ سنو، اردو میں کہہ رہا ہوں، اس احسان کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں مصرع دے کے مدح علی کی طرح دے دوں۔ آج تک تو کوئی مصرع لگا نہ سکا، بہت مصرعے لگائے گئے ہیں، مصرع ہی اتارا ہے اللہ نے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ شاعر کا ہے۔ بہت سے مصرعے لگائے گئے، لوگوں نے اس پہ مصرعے لگائے، ایک شاعر کا مصرع ہے، ہاں وہ جج گیا، اللہ کا مصرع ایک ہی ہے، لا خطا الا علی۔ اور شاعر جتنے شعراء تشریف فرمائے شاعری کا اصول جانتے ہیں کہ شاعری کا ایک اصول ہے، مصرع کسی کا ہو، جو مصرع لگا لے گا شعر اس کا ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ تم مصرع لگا کے مجھ سے مصرع لے لو۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تو احد میں سلامی میں آئی ذوالفقار، اور اس وقت 2 ہجری میں نبی آ کر در زہرا پہ سلام کرتا ہے۔ جب بیٹی کو بیاہ چکے تو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ در زہرا پہ سلام کیا معنی ہے؟ الصلاۃ علیکم اہل البیت، الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہنے لگے نماز کے لیے اٹھانے آتے تھے۔ لکھا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے نبی اٹھانے آتے تھے۔ ساری قوم آج تک پڑی سو رہی ہے اور کسی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ نماز کے لیے اٹھانے آتے تھے نبی۔ الصلاۃ، یہاں الصلاۃ لفظ صلاۃ کے معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا۔ سن لیجئے جملہ سنیے، عربی زبان میں قرآن میں ایک لفظ ہے جس کے 2 معنی ہیں، دونوں قرآن میں ہے۔ لفظ ایک ہے، معنی 2 ہے، دونوں قرآن میں۔ کہیں صلاۃ کے معنی نماز ہے، کہیں صلاۃ کے معنی درود ہے۔ اسی صلاۃ سے ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اسی صلاۃ سے ہے۔ تو سوال یہ کہ لفظ ایک ہے، معنی 2 ہے، یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کو غور کیجئے گا کہ 2 معنی کیوں ہے اور اس میں راز کیا ہے۔ لفظ ہے صلاۃ، معنی ہے 2 معنی، ایک درود، ایک نماز۔ جب بندے بھیجتے ہیں خدا کی طرف تو وہ ہے نماز، جب یہاں سے جائے خدا کی طرف تو وہ ہے نماز، جب وہاں سے آئے نبی کی طرف۔
ایسے نہیں، رک جائیے، بات پوری آرام سے اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ بات رسول کے بعد کی ہے، تفصیل نہیں سنا سکتا، 4-5 صفحوں پر مشتمل تفصیلی واقعہ ہے، پورا واقعہ اس وقت نہیں سنانا ہے۔ رسول کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کچھ یہودی راہب مدینے آئے اور انہوں نے آ کر مسجد میں آ کر یہ دعویٰ کیا کہ تمہارا نبی ہمارے انبیاء سے افضل نہیں ہے، ہمارا نبی، ہمارے ماضی کے انبیاء تمہارے نبی سے افضل ہے۔ جب یہ بات مسجد میں چھڑی تو کہا یہ گیا کہ یہ زندیق ہے، کافر ہے، کفر بک رہے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ اس طرح کے جتنے واقعات تاریخ میں آئے، کبھی بھی میں نے ممبر سے پڑھے تو میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی کافر آیا اور اس نے کوئی بات کی تو کہا گیا کہ کفر بک رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ کافر کفر ہی بکے گا، ایمان تو کہہ نہیں سکتا۔ کافر سے آپ کو ایمان کی توقع ہے؟ اس نے کہا کہ قتل کر دو۔ 350 برس کا بوڑھا صحابی سلمان مسجد میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے علی کو بلا لینے دو، مجھے علی کو بلا لینے دو۔ سلمان گئے، علی کو بلا کے لائے۔ علی آئے، کیا بات ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی سے ہمارے انبیاء افضل ہیں ماضی کے، اور آپ کا نبی افضل نہیں ہے۔ علی نے کہا اچھا جواب تو میں دے دوں گا، مگر کس شرط پر؟ اس نے کہا اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کے ہاتھ پر آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، اب پوچھو۔ اس نے کہا ایک نبی کے بارے میں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس نے کئی نبیوں کے بارے میں پوچھا اور علی نے سب کا جواب دیا، مگر صرف آدم کے متعلق سوال پر ہی جب جواب علی نے دیا تو اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں۔ پہلے سوال پر ہی اس نے علی کے دین کو قبول کر لیا۔ ہاں، اپنے سوال اس نے ضرور سامنے رکھے جس کے جواب بالترتیب علی نے دیے، جو تفصیل سے میں نہیں سنا سکتا، جو اس وقت بات آئی ہے درمیان میں، بس وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا آدم افضل ہے، مصطفیٰ نہیں۔ علی نے کہا دلیل؟ توجہ، علی نے کہا دلیل؟ اس نے کہا آدم کو آپ کا قرآن کہتا ہے، آپ کے نبی پر اترنے والی کتاب کہتی ہے کہ آدم کو سجدہ ہوا اور سجدہ ملائکہ نے کیا، آدم مسجود ہوئے ملائک کے۔ علی مسکرائے، کہنے لگے ہوا تھا نا، ختم ہو گیا۔ علی نے کہا ہوا تھا نا، ختم ہو گیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ہوا تھا، زمانی تھا، مکانی تھا، ملائکہ نے کیا تھا، ابھی جاری نہیں ہے، سجدہ ختم ہو گیا۔ میرے نبی پر درود تھا، ہے، رہے گا۔ اب دوسرا جملہ علی کا سنیے، کہ ہوا تھا، ختم ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے میرے نبی پر درود جاری ہے اور جاری رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے آدم کو سجدہ مخلوق نے کیا تھا، مصطفیٰ پہ درود خالق بھیج رہا ہے۔ دیکھیے جو نجف گئے ہیں، نجف اشرف جو جا چکے ہیں ان کو یاد آ جائے گا، اور جو نہیں گئے ہیں خدا انہیں لے جائے اور زیارت نصیب کرے۔ جب آپ اس رواق میں داخل ہوں گے جو رواق امیر المومنین کے زری کا رواق ہے، تو آپ سر اٹھا کے دیکھیے، دائیں بائیں سرانے پائیں تین، 4 رباعیاں لکھی ہیں، دائیں بائیں سرانے پائیں تین، لوح پر بلندی پہ 4 رباعیاں لکھی ہیں، اس میں سے ایک پڑھ رہا ہوں، اس میں سے ایک پڑھ رہا ہوں۔ عبد الرضا باقی آفندی کی رباعی ہے،
اب اس کے کلام کے مفہوم پر کوئی بحث اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نجف اشرف جیسے شہر میں علی کے روضے میں لکھی ہے. ایک طرف علماء کا شہر ہے، دوسری طرف علی کا روضہ ہے. اگر غلط ہوتا مفہوم تو نکال دیا جاتا. انتا ثانی الآبا فی منتہی الدور و آباؤہ و آباؤ طیب بنوہ. آپ اے علی اپنے آبا کی نظیر اور مثال ہیں زمانے کے اس چکر میں اور بدلتے ہوئے دور میں. اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ باپ دادا اجداد اولادوں میں لوٹ لوٹ کے آتے ہیں. مدح ہو رہی ہے مدح. یہ فطرت کا اصول ہے کہ اجداد باپ دادا اولادوں کی صورت میں لوٹ لوٹ کے آتے ہیں. مگر خلق، ارے جملہ خدا کی قسم مصرے، خلق اللہ آدم من تراب وہو ابن لہ وانت ابوہ. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مگر میں کیا کروں، وہ مٹی کے بیٹے ہیں، تم مٹی کے باپ. ان کا بیٹا حسن ہے. علی نے کہا ہمارے خاندان میں کنیتیں اس وقت رکھی جاتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے، کنیت رکھی گئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے کنیت ہو، اور اس کی دلیل ہے ابو تراب. روایت شیخ صدوق نے معنی الاخبار میں لکھی ہے. اور پوچھا گیا امام صادق سے کہ یہ ابو تراب علی کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کیوں کہتے؟ اصل میں ایک آیت کی تفسیر پر بحث ہو رہی تھی اور اس نے آیت پڑھی تھی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. میدان حشر میں ایک کافر، سارے کافر نہیں، کوئی ایک خاص کافر ہے، ایک خاص کافر جو یہ کہے گا کاش میں تراب ہوتا. اس نے امام صادق سے پوچھا یہ تراب کیا ہے؟ آپ نے کہا کیوں تم نہیں جانتے؟ کالی کو ابو تراب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ تراب تو مٹی کو کہتے ہیں. امام نے کہا مٹی کو نہیں، قرآن میں تراب علی کے شیعہ کو کہا گیا ہے، شیعوں کا باپ ابو تراب. ایک کافر میدان حشر میں کہے گا کاش میں تراب ہوتا، کاش میں علی کا شیعہ ہوتا. اتنی بات کیوں کہی ہے؟ دوسری ربائی سنا رہا ہوں جو علی کے روضے پہ لکھی ہے. ایک سنائی، اب دوسری اس کے لیے تمہید تھی. وہ ربائی لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیلا قدما للملائکۃ اسجدوا. اے علی اگر آدم کی پیشانی میں تیرا نور نہ ہوتا تو فرشتوں کو سجدے کا حکم نہ ہوتا. سنانے کے لیے مجھے پھر تمہید کرنا پڑے گی. لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. علی کے روضے پر لکھی ہے، مفہوم کی پہ بحث نہ کرنا. اگر آدم کے صلب
قلب و پیشانی میں تمہارا نور نہ ہوتا تو فرشتوں کو سجدے کا حکم نہ ہوتا۔ اب اگلے دو مصرے کیسے سناؤں، پہلے تمہید سن لیجئے۔ جو لوگ اس راستے پر، جو راستہ میں بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے سفر کیا ہے ان کو فوراً یاد آ جائے گا۔ اگر آپ نجف سے بغداد جائیں، نجف سے بغداد، تو ایک راستہ وہ ہے جو ایسے جاتا ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ پہ ہلا پڑے گا اور آپ کے بائیں ہاتھ پہ بابل پڑے گا، اور حضرت ایوب نبی کے مزار سے عمران بن علی کے روضے کا بورڈ جہاں لگا ہے وہاں سے سڑک دائیں طرف مڑتی ہے، اور وہیں سے حضرت ایوب نبی کے مزار کی طرف سڑک مڑ جاتی ہے، اور وہ سڑک پھر آگے جا کر ہلے سے ہوتی ہوئی بغداد کی طرف جاتی ہے۔ عمران بن علی، یہ بھی میں نے ریکارڈ کرا دیا، اس پہ بات کل ہوگی، اس لیے کہ بچے آ کے پوچھتے ہیں کیا نام تھا، عمران نام تھا۔ بس اب یاد رکھیے گا، اس سے زیادہ تو گفتگو ہو بھی نہیں سکتی۔ ہاں، سب اپنے باپ کے نام پہ بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ حضرت عمران ابن علی کے مزار کا بورڈ لگا ہوا، وہاں سے جب دائیں آپ ٹرن کریں گے، صبح کا وقت تھا، میری فلائٹ تھی اور مجھے جلدی نکلنا تھا، تو ٹیکسی میں تو ٹیکسی والے نے کہا، میں نے کہا بھئی راستہ ہے، فجر کہاں پڑھیں گے؟ کہا حضرت ایوب نبی کے مزار پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم نصف شب میں نکل گئے تھے، تو ایک مرتبہ جب ہم اس راستے پہ جیسے مڑے تو وہ کہنے لگا، آپ یہ الٹے ہاتھ پہ جو علاقہ ہے اسے جانتے ہیں؟ اب یہ ٹیکسی والا عراقی مجھ سے کہہ رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ کہتا یہ جو الٹے ہاتھ پہ علاقہ، میں نے کہا یہ بابل ہے۔ کہنے لگا یہ بابل تو ہے، لیکن آپ کو اس کی خصوصیت معلوم ہے؟ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا یہ بابل وہ علاقہ ہے۔ میں نے کہا اس کی وہ خصوصیت ہے کہ جب علی یہاں سے گزرے تھے اور نہروان میں جاتے ہوئے اور صفین میں بھی آتے ہوئے جب علی اس مقام سے گزرے تھے تو وقت نماز آیا تھا، اور علی نے اس جگہ کو عبور کیا تھا اور یہاں نماز نہیں پڑھی تھی، اور یہ کہہ کر نہیں پڑھی تھی کہ جویریہ سے کہا تھا، جویریہ سے روایت ہے کہ جس زمین پر عذاب آیا ہو، جس زمین پر خدا کا عذاب آیا ہو، اس زمین پر نبی اور وصی نبی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے آج کئی باتیں درمیان میں رک گئیں اور مجھے واپس جانا ہے، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ جس زمین پر عذاب آیا ہو اس زمین پر نبی اور وصی نبی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ مجبوری ہے، میں کہاں پر آ گیا اب مجھے بتانا پڑے گا۔ واحد نبی ہے، واحد، حضرت یونس۔ دیکھیے جب بھی اللہ کا عذاب آیا ہے کبھی لوٹا نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھیے، عذاب جب بھی آیا ہے لوٹا نہیں ہے۔ حضرت یونس کا واقعہ واحد ایسا ہے جس میں عذاب امت سے آ کر واپس ہوا۔ حضرت یونس عذاب کی خبر دے کر چلے گئے، کشتی میں پہنچے، وہاں سے ماہی کے شکم میں، لیکن بستی میں ایک عابد تھا، ایک عالم۔ عابد یہی کہتا رہا کہ عذاب آئے گا، یونس کہہ گئے ہیں، لیکن جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو ایک مرتبہ عذاب کے آثار کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آیا تو انہوں نے عالم کی طرف رجوع کیا جس کا نام روبیل ہے۔ عالم سے جب رجوع کیا تو اس نے کہا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آستینوں کو چڑھاؤ، گریبان کو چاک کرو، ماؤں کی گوشت سے بچوں کو الگ کرو، شوہر اور زوجہ میں جدائی ڈالو اور صحرا میں نکل جاؤ سروں کو کھول کے، اور توجہ فضائل پڑھ رہا ہوں مصائب نہیں، آنسو بہا کر بارگاہ الہی میں گریا کرو۔ خدا کو آنسو پسند ہے، وہ تمہیں گڑ گڑاتا دیکھے گا تو عذاب ٹل جائے گا۔ یہی ہوا جب قوم نے روبیل کی بات مانی، عذاب ٹل گیا۔ تاریخ نبوت میں واحد مثال ہے جب آیا ہوا عذاب واپس
گیا. میں نے بہت سوچا ایسا کیوں ہوا. اللہ نے جس نبی کی امت پر عذاب بھیجا وہاں امت کی رہنمائی کے لیے کسی عالم کو نہیں رکھا مگر یہاں رکھا جو امت کی رہنمائی کرے. میں سوچتا رہا, راز یہاں جا کے کھلا جب میں نے یہ دیکھا کہ یونس کون سی زمین پہ مبعوث ہوئے تھے. پتا چلا یونس کربلا میں مبعوث ہوئے تھے. اب راز کھلا, چونکہ سجدہ ہونے والا تھا اس لیے عذاب واپس ہو گیا. سنیے تقریر جہاں رکیے, میں واپس جا رہا ہوں. چونکہ زمین کی مٹی کو خاک شفا بننا تھا اور حسین کو کربلا کی زمین پہ سجدہ کرنا تھا اس لیے عذاب نہیں آیا, آ کے واپس ہو گیا, آ کے واپس ہو گیا. مگر بابل میں آیا تھا اور ظہر پڑھ چکے تھے. نماز جنگ کی حالت میں نماز کے قوانین بدل جاتے ہیں. ظہر پڑھ چکے تھے اور ایسے میں عصر باقی تھی اور آفتاب ڈوبنے کے قریب تھا. علی نے ایک مرتبہ جویریہ نے کہا, ابن عباس نے کہا مولا وقت عصر جا رہا ہے. علی نے کہا اس زمین پر کوئی نہ رکے, گھوڑوں کو دوڑاتے رہو, کوئی سواری یہاں نہ رکے. کچھ لوگ رکے, کچھ اس لیے رکے کہ نماز جا رہی تھی. انہوں نے رک کے نماز پڑھی. جنہوں نے پڑھی انہیں نہ امام ملا نہ نماز. چیزیں رک گئی ہیں انہیں مکمل کروں گا بتوفیق الہی. بتائی دے محمد و آل محمد, لیکن ذرا اس منزل کو محفوظ کیجئے گا اس لیے کہ بات بہت اہم ہے. کچھ لوگوں نے علی کو چھوڑ کے نماز پڑھی. یاد رکھنا علی کو چھوڑ کے نماز ہوتی نہیں ہے. چھوڑ کے نماز ہوتی نہیں ہے. سورہ تحریم نے آواز دی وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. صالح المومنین تو سنا ہے نا, مومنین کا صالح, صاد الف لام ہائے حلوہ, صالح, اسی سے عبد صالح, اسی سے صالحین. لفظ تو بہت سنا ہے, معنی ذرا بتا دیجئے مجھے. عبد صالح کے معنی تو بتا چکا ہوں, اشرے میں وہ نہیں بتا رہا. اس وقت ایک ایسے معنی بتا رہا ہوں, لفظ صالح کے کیا معنی ہے. علی کو صالح المومنین کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے صالح کے عربی لغت میں صالح ہے صلاحیت سے, صاد لام الف ہائے حلوہ یہ تے, صلاحیت. اور صلاحیت کا صحیح ترجمہ مجبوری ہے کہ مجھے انگریزی کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہاں پہ دوسرا لفظ نہیں ہے. صلاحیت کا صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں, صحیح کہ ہمارے یہاں صلاحیت کہتے ہیں قابلیت کو, اہلیت کو, استعداد کو. عربی زبان میں صلاحیت اسے نہیں کہتے. عربی زبان میں صلاحیت کہتے ہیں آپ کو معنی دیکھنے اور رائج ہیں, آج بھی رائج ہیں. عرب کنٹری میں رہنے والوں کا پاسپورٹ دیکھیے گا, اس پہ لفظ لکھا ہوتا ہے. صلاحیت کے معنی ہے ویلیڈیٹی. عربی میں صلاحیت کہتے ہیں ویلیڈیٹی کو. ویلیڈیٹی, کوئی چیز ویلڈ ہوتی ہے تو وہ جب تک ویلڈ ہے اس ویلیڈیٹی کو صلاحیت کہتے ہیں.
اچھا اب میں ویلیڈیٹی سمجھا رہا ہوں، ہمارے یہاں ہمارے وطن میں تو ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں آپ کیا ہوتا نہیں ہوتا، نوٹ ہے، نوٹ 500 کا نوٹ ہے. اب 500 کا جو نوٹ ہے، 500 کا نوٹ میں نے قرضہ لیا تھا آغا سروز صاحب سے، مجھے قرضہ واپس کرنا تھا. میں 500 کے نوٹ کی گڈی لے کر آ گیا. میں نے کہا سرکار یہ قرضہ آپ سے لیا تھا واپس. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک کوئی تاریخ ایسی ہوتی ہے، اعلان کر دیتا ہے یہ نوٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں، اس تاریخ کے بعد یہ نوٹ ویلڈ نہیں رہیں گے، ان کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی اس تاریخ فلاں تاریخ کے بعد. اچھا مجھے کیا پتا، میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، مجھے ویلیڈیٹی کا کیا پتا. میں نوٹ لے کر آغا سروز صاحب کے پاس آ گیا، تاریخ گزر چکی تھی. میں نے کہا سرکار یہ نوٹ دیکھے. کہنے لگے مجبوری ہے، آپ کے بینک نے یہ نوٹ ختم کر دیے. میں نے کہا دیکھیے اصلی ہیں. کہنے لگے نہیں اصلی تو ہیں. میں نے کہا دیکھیں وہ تار جو ہوتا ہے نا اصلی کی پہچان کے لیے وہ بھی ہے. کہنے لگے نہیں وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا تصویر بھی اصلی ہے. کہنے لگے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بھی سے. میں نے کہا گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط بھی ہیں. کہنے لگے کمال صاحب سمجھیے اس بات کو، سب کچھ اصلی ہے مگر ویلڈ نہیں ہے. سب کچھ اصلی ہے مگر ویلڈ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ بھائی کیوں ویلڈ نہیں ہے؟ تاریخ ختم ہو چکی ہے، اس کو حکومت منسوخ کر چکی ہے. اب ویلیڈیشن اس کی اگر ویلیڈیشن ہو جاتی دوبارہ، جیسے پاسپورٹ دوبارہ ویلیڈیشن ہو جاتی ہے اور دوسری چیزیں اگر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے بھی ویلیڈیشن آفیسر چاہیے ہوتا ہے. ویلیڈیشن آفیسر چاہیے ہوتا ہے. اصل میں عربی زبان میں ویلیڈیشن آفیسر کو ہی صالح کہتے ہیں. ابھی معنی بتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ سمجھتے رہیے گا. تو نوٹ اصلی ہے، تصویر بھی اصلی ہے، نشان بھی اصلی ہے، دستخط بھی اصلی ہے مگر ویلڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اصلی ہے مگر ویلڈ نہیں ہے. اس لیے علی کو صالح المومنین کہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ اصلی نہیں ہے، اصلی ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، خالص نیت سے پڑھی ہے مگر ویلڈ نہیں ہے. پڑھی گئی ہو مگر ولایت علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے. جملے سنو، رکھا ہوا روزہ صحیح رکھا گیا ہو ولایت علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے. کیا ہوا حج صحیح کیا ہو ولایت علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے. کمال صاحب نرے جاہل تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا، بہت خوش میدان محشر میں نمازیں، روزے، حج، زکات لے کے پہنچ گئے. پروردگار نمازیں لایا ہوں، روزے لایا ہوں، حج لایا ہوں، زکات لایا ہوں. اللہ نے کہا سب ٹھیک ہے مگر ویلڈ نہیں.
اس نے آیت رکھ کے کہہ دیا نماز روزے کی باتیں نہ کرنا، ولایت علی نہ پہنچائی تو رسالت بھی گئے۔ مریم کے سلسلے میں سوال سے واپس آ جا سکا تو آج، ورنہ کل بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد ویلڈ نہیں ہے، ولایت علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے۔ تو جنہوں نے راستے میں علی نے کہا سواریاں بڑھاتے رہو، سواری نہ رکے، یہاں پہ نماز نہیں ہوگی، اب جنہوں نے پڑھی نماز سے بھی گئے، امام سے بھی گئے۔ جویریہ کہتا ہے کہ بابل کی حدوں کو عبور کیا تھا کہ آفتاب ڈوب گیا، آفتاب ڈوب گیا۔ اور ایسے میں ایک مرتبہ علی نے بابل کی حدوں سے نکلنے کے بعد لجام دلدل کی کھینچی، اور جیسے لجاموں کو کھینچا، ابن عباس کہتا ہے علی نے آواز دی اذان کہو، اذان کہو۔ ابن عباس کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا مغرب کی، میں نے دل میں کہا مغرب کی، علی کی آواز آئی ابن عباس عصر کی۔ ابن عباس عصر کی، علی نے تجدید وضو کیا۔ معصوم وضو نہیں کرتا، تجدید وضو کرتا ہے۔ جس کا وضو باطل ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا، جس کا وضو باطل ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا جملہ سنا رہا تھا، آ گیا اس منزل پر، وہ کہتا آپ اس جگہ کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بابل ہے۔ کہتا ہے آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں؟ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا اس بابل کے خطے میں کوئی مسجد نہیں ہے 1400 سال میں نہیں بنی۔ میں نے
سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. پورے صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس خطے کی بات کر رہا ہوں جسے علی نے عبور کیا تھا تیزی میں پورے لشکر کے ساتھ. علی نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو 1400 سال میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہاں مسجد بنا دے. سمجھ میں آیا کچھ؟ اگر زمین میں کسی خطے میں علی پیشانی سجدے میں نہ رکھے تو وہاں جاؤ کافی میں حدیث دیکھنا، حجت خدا امام وقت زمین پر سجدہ الہی کا ذمہ دار ہے، اس کا وجود ہے تو سجدہ ہو رہا ہے. خدا کو علی نے زمین کے جس خطے پہ سجدہ نہیں کیا وہاں مسجد نہیں بنی. جملہ نہ ضائع کرنا، خدا کا شکر ادا کرو کعبے میں آ کے سجدہ کر لیا. سجدہ نہ کرے تو سجدہ نہ ہو. اب شعر مکمل کر رہا ہوں ربائی جو چھوڑ دی تھی، جو علی کے روضے پر لکھی ہوئی ہے. لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اگر آدم کی پیشانی میں آپ کا نور نہ ہوتا صلب میں تو ملائکہ کو سجدے کا حکم نہ ہوتا. سنیں گے دوسرے دو مصرے کیا ہیں؟ وَلَوْلَا وَمَا قُلْنَا وَمَا قَالَ قَائِلٌ. اگر علی نہ ہوتے، شاعر کہہ رہا ہے عبد الرضا باقی آفندی، اگر علی نہ ہوتے تو نہ میں کہہ سکتا نہ کوئی کہنے والا کہتا، نہ میں نہ کوئی. کیا؟ لِمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. مالک یوم الدین ایاک نعبد. اگر علی نہ ہوتے تو کوئی ایاک نعبد کہنے والا نہ ہوتا، کوئی ایاک نعبد کہنے والا نہ ہوتا. علی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اسی سے ٹکرا رہے ہو. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب اس کا موقع نہیں ہے. ایاک نعبد کس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ علی کی وجہ. اب جملہ کہہ رہا ہوں ہو گئی تمہید، یہ ساری تمہید تھی. اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ ایک جملے کے لیے آج میں نے اس کی اتنی تمہید کی ہے. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. ارے یہ ایک ہی گھرانہ دیکھا ہے جہاں میں نے، ایک ہی گھرانہ، ایک ہی، دوسرا گھرانہ کوئی نہیں ملے گا. دادا سجدے کا ذمہ دار، پوتا اذان کا. کہہ گیا جو کہنا. دادا سے سجدہ زندہ، پوتے سے اذان. تحریک چلائی ہے ممبروں سے کہ کربلا والوں کے مصائب کے ساتھ ساتھ فضائل بھی پڑھے جائیں. دادا سجدے کا ذمہ دار، پوتا
اذان کا، اذان، دو چار جملے سنیے، ابھی مسائل پہ نہیں آیا، دو چار جملے سنیے. بنی ثقیف، بنی ثقیف عربوں میں اگر بنی ہاشم کے بعد کوئی بہادر قبیلہ تھا تو وہ بنی کلاب تھا، بنی کلاب. اور اگر عربوں میں بنی ہاشم کے بعد کوئی حسین قبیلہ تھا تو وہ بنی ثقیف تھا. بنی ثقیف اور بنی کلاب، اور دونوں قبیلوں سے ہاشمیوں کی رشتہ داری کیا ہے؟ بنی کلاب سے عباس کی ماں آئی ہے، بنی ثقیف سے علی اکبر کی ماں آئی ہے. بنی ثقیف سے علی اکبر کی ماں آئی ہے. بہت مشہور نام ہے عروہ بن مسعود، عروہ بن مسعود ثقفی. آپ ایک نام تو خیر بہت سبھی جانتے ہیں، مختار، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. ابو عبیدہ انہی کے بیٹے ہیں. اسی گھرانے کی ایک اور بیوی ام سعید ہے، ام سعید بن عروہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی، جو علی کی زوجہ ہیں. یعنی ام لیلہ کی سگی پھوپھی، سگی پھوپھی علی کی زوجہ ہے. پرانی رشتہ داری ہے. دیکھے بھالے خاندانوں سے بیٹیاں آئی ہیں. دیکھے بھالے خاندانوں سے بیٹیاں آئی ہیں. اور یہ عروہ بن مسعود وہ ہیں جن کے لیے تاریخ نے یہ لکھا ہے، خود قرآن مجید کی آیت بھی اس پر گواہ ہے کہ عرب یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن عبداللہ کے یتیم پر کیوں اترا. عرب کے دو عزت دار لوگوں پر اور مشہور لوگوں پر کیوں نہیں اترا، جن میں سے ایک نام عروہ کا ہے. یعنی عروہ کی اتنی قدر تھی ایام جاہلیت میں بھی. ان عروہ کا ایک کارنامہ ہے، بس وہ سن لیجیے اور میں آ گیا اس منزل تک. علی اکبر کے نانا کا ذکر کر دوں، پر نانا کا تاکہ جد کا، ننیال کی طرف سے. ددیال کو تو آپ جانتے ہی ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی یہ آئے رسول کے پاس، تو جب انہوں نے اظہار اسلام کیا، اعلان اسلام کیا، تو انہوں نے رسول سے اجازت لی اپنے قبیلے میں تبلیغ اسلام کی. اچھا، جب بھی کوئی نئے دین کی طرف اگر کوئی اعلان کرے یا اس کو ظاہر کرے، آج اگر کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے یا اسلام کو ظاہر کرتا ہے تو پہلا کام وہ نماز پڑھے گا. رمضان آ گئے تو روزہ رکھے گا. حج کا زمانہ ہے تو حج کرنے چلا جائے گا. مگر جب یہ اپنی آبادی میں بنی ثقیف میں واپس آئے تو انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ کیا ہے؟ وہ پہلا کام یہ ہے کہ جب یہ جس دن پہنچے ہیں اس دن رات گزر کے جب صبح کا وقت آیا تو سارا اسلام کی تعلیم نبی سے لے کے گئے تھے. اعلان اسلام کیا، اظہار اسلام کیا. میرے لفظوں میں بہت لفظ قیمتی ہوتے ہیں اور جو کہہ رہا ہوں بس اس کا ذمہ دار ہوں. تو جب اپنے قبیلے میں بنی ثقیف میں واپس پہنچے اور رات گزری اور صبح کا فجر کا وقت قریب ہوا تو ایک بلند عمارت بام پر گئے اور اذان کہی. عروہ بن مسعود نے جو پہلا کام نبی کی محبت میں کیا وہ اذان کہی. پہلا کام جو مصطفیٰ کی محبت میں کیا وہ اذان کہی. وہ اذان کہہ رہے تھے کہ تیر آیا اور شہید ہوئے اذان کہتے میں. تو چونکہ محبوب الہی کی محبت میں اذان کہتے میں شہید ہوئے تھے، اس لیے قدرت نے یہ صلہ دیا کہ عروہ قیامت تک اذان تمہارے نواسے سے زندہ. سجدے کا ذمہ دار، پوتا اذان کا ذمہ دار. ایسا پوتا
کہ جو رسول کی تصویر ہے، رسول کی شبیہ ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، حسین کہہ رہے ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ آج تو شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کربلا معلی کی یہ روایت ہے کہ جو زائرین آتے ہیں وہ علی اکبر کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ حسین کو شب جمعہ میں اپنے اس لال کا ذکر بہت پسند ہے۔ اور بہت لوگ جملہ تاریخوں کا بڑا عجیب ہے، شب جمعہ میں علی اکبر کا ذکر سننے فاطمہ کربلا آتی ہے۔ سر سے پیر تک رسول کی تصویر، علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیمبر کی۔ نجم افندی نے کہا گزشتہ صدی اردو نوحہ نگاری میں سب سے بڑا نام علامہ نجم افندی، اکبر جواں تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے، اکبر جواں تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا بھی مرنے کے دن نہ تھے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ سر سے پیر تک رسول کی تصویر، صرف جوانی میں نہیں، صرف جوانی میں نہیں، عیسائی راہب مدینے آیا اور کہا مسلمانوں کا رسول کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، زمانہ ہوا پردہ کر چکا، اس کا نواسہ حسین ہے۔ وہ حسین کے دروازے پر آیا، ملاقات ہوئی کہ میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ امام حسین نے کہا دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ کہا ہاں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ علی اکبر اس زمانے میں شیرخوار تھے، شیرخواری کی عمر میں۔ امام نے غلام کو اشارہ کیا، غلام علی اکبر کو لے کر آیا، امام نے علی اکبر کے چہرے سے نقاب اٹھائی، وہ اٹھ کھڑا ہوا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ تین غم کربلا میں ایسے ہیں جس میں حسین جیسا صابر بھی چیخ مار کے رویا ہے۔ ایک جب قاسم کو گلے سے لگا کے رخصت کیا، حسین چیخ مار کے روئے۔ ایک جب عباس نے گر کے آواز دی، حسین چیخ مار کے روئے۔ اور ایک جب علی اکبر نے کہا یا بتا علیک منی السلام، حسین چیخ مار کر روئے۔ اللہ اللہ، شمع لے کر روئے اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں، صبح محشر تک ٹھہرنا تھا شب عاشور کو، شب گزری رات کو ماں بیٹے کی زلفیں سنوارتی رہی، مگر جب سویرا ہوا صبح سے حسین کہتے تھے تقدم ولدی، بڑھو میرے لال بڑھو، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا عباس کے ہوتے علی اکبر چلے جائیں؟ مگر جب کوئی نہ رہا حسین نے کہا بڑھو میرے لال کا بابا، پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی، کہا جاؤ بیٹا۔ مصلی پہ بیٹھی تھی جناب زینب، علی
علی اکبر قریب آئے اور ایک مرتبہ کا سلام کیا. کہا بوبی اماں یہ بتائیے آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا؟ کہا علی اکبر کیا پوچھ لیا؟ ارے کیا کہنے فاطمہ کے رتبے کے؟ کہا بتائیے نا. کہا ہاں ہاں تمہاری دادی کے مرتبے اور عظمت کے کیا کہنے؟ کہا پھوپھی میدان محشر میں جب کربلا کی ہر بی بی کہے گی میں نے اپنے لال کو آپ کے لال پہ قربان کیا، آپ کیا کہے گی؟ علی اکبر میں سمجھ گئی اب نہ روکوں گی بیٹا، جا. مگر ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے، سن سکو گے؟ خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے، تمہاری اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے. ارباب مقاتل نے لکھا ہے اجازت تو دے دی مگر علی اکبر کی جدائی کے خیال سے زینب کو غش آ گیا. جب غش آیا تو حسین چوب خیمہ تھامے کھڑے تھے، کہنے لگے علی اکبر 2 بوند پانی ہوتا تو چھڑک کے غصے فاقے میں لاتے، مگر پانی نہیں ہے بیٹا. ایسا کرو تمہارے زلفوں کی خوشبو بہت پسند ہے، پھوپھی کو اپنے سر کو جھکا دو، تمہارے زلفوں کی خوشبو پائیں گی تو آنکھیں کھول دیں گی. علی اکبر نے سر جھکایا، زلفوں کی خوشبو مشام میں آئی، زینب نے آنکھیں کھول دی. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی ابھی تو آنکھیں کھول دی خوشبو پر، ارے کل یہی زلفیں نیزے میں بندھی ہو. میں نہ روکوں گی مگر دیکھو بیٹا ماں سے اجازت لے لو، ماں سے اجازت لے لو. علی اکبر ام لیلا کے پاس آئے، کہا بیٹا صبح کے غیاب آئے. کہا اماں میرا بابا اکیلا ہو گیا، میرا بابا اکیلا ہو گیا. کہا علی اکبر میں تمہیں روکوں گی نہیں بیٹا، اور میں نے کون سا پالا ہے، میرا کون سا حق ہے. جاؤ مگر ایک بار 2 لمحے کے لیے رک جاؤ. فضا ذرا وہ صندوق تو لانا جو میں نے رکھوایا تھا. فضا صندوق لائی. سنو گے علی اکبر کی شادی کے لیے لباس بنائے تھے، کرتے تیار کیے تھے، ایک ایک کرتے کو نکال دی جاتی تھی. دیکھتی علی اکبر کا چہرہ دیکھتی اور کہتی واہ محمد واہ علی واہ واہ. کہیں میری ماں کا دم نہ نکل جائے، کہیں میری ماں کا دم نہ نکل جائے. ایک سادے سے کرتے کو اٹھایا، اماں یہ میرے کفن کے لیے کافی ہے. اور یہ کہہ کے علی اکبر چلے، علی اکبر چلے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر جب نکلے ہیں تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اور کسی کا ہاتھ علی اکبر کے دامن میں بڑھتا. ارے اگر یہ کوئی بڑا ہوتا تو شانے پہ ہاتھ رکھتا. یہ سکینہ تھے. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ارے مقتل کے جملے کبھی کبھی پڑھتا ہوں، سن لو. آج ارباب مقاتل نے قیامت کا جملہ لکھا ہے. کہتے ہیں جس وقت علی اکبر نکلے ہیں خیمے سے نکلے تو خیمہ گاہ سے ابھی باہر نہیں گئے تھے، تو بیویاں خیموں سے نکل کے خیمہ گاہ کے آنگن میں آ گئی، صحن میں آ گئی. جملہ سنو گے. اور جو پتھر زمین پہ پڑے تھے ان پتھروں کو بیویوں نے اٹھا کر سروں میں مار کے ماتم کرنا شروع کیا. واہ محمد واہ علی واہ واہ. پڑھنے کی 2 جملے سنو اور اجازت دو. مقتل کہتا ہے حسین نے کہا سوار کرایا، کہا بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا.
حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے. علی اکبر گھوڑے سے کود پڑے. کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. کہا بیٹا اگر تم جوان بیٹے کے باپ ہوتے تو تمہیں پتا چلتا جوان اولاد کو مرنے کی رضا دینا کیسا کڑا منزل ہے. ایک مرتبہ کچھ یاد آیا. کہا بابا کان میں کچھ کہا حسین کے گوشے اقدس میں. حسین چیخ مار کے روئے. بعد میں زینب نے پوچھا میرے لال نے کیا کہہ دیا؟ حسین نے کہا زینب زمانے کا طریقہ ہے جب بوڑھا باپ مرتا ہے تو جوان اولاد کو وصیت کرتا ہے. علی اکبر نے طریقہ الٹ دیا. بوڑھے باپ کو وصیت کر رہے تھے. بابا میں فاطمہ صغرا سے وعدہ کرے گا. میں فاطمہ صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد نہ پڑھ سکوں گا. کچھ باتیں ارباب مقاتل نے لکھی ہیں ایسی ہوئی جو پہلے کسی شہید میں نہیں ہوئی تھی. ایک بات تو یہ ہوئی حسین کسی شہید کے پیچھے چلتے ہوئے نہیں گئے مگر علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے. دوسری بات یہ ہوئی کہ کسی شہید کے مرنے پر حسین نے وہ جملہ نہیں کہا جو علی اکبر کے قتل ہونے پر کہا الگ دنیا بعدک لفا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے شہیدوں کے مقابل میں بڑے بڑے پہلوان آئے مگر حسین نے کسی کی ماں سے دعا کے لیے نہیں کہا. مگر جب علی اکبر کے مقابل بکر ابن غانم آیا حسین نے کہا ام لیلا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. سنو گے ام لیلا نے سر سے ردا ہٹائی ہاتھ اٹھائے الہی بغربت الحسین الہی بغربت الحسین. آخری دو لفظ ہے اب نہیں پڑھ سکتا. مقتل نے لکھا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا ہر شہید اور جب اس نے پکارا حسین نے شیر کی طرح حملہ کیا عقاب کی طرح گئے اور جھپٹ کے لاشا اٹھایا. مگر جب علی اکبر نے پکارا گولیوں کو زمین